میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج کے اس مبارک دن میں کہ یا اللہ تعالیٰ جس کے لیے وہ مانگ رہے ہیں، جس کے لیے وہ کر رہے ہیں، ان کو قبول فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں کا بھی نام لکھ دیجئے پاک پروردگار، ہم سے بھی انشاءاللہ آئندہ سال وسائل دیں، صحت دے کہ ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ جا کے وہاں پہ حج کر سکیں، عمرہ کر سکیں پاک پروردگار۔ اور آج کے دن بہت ہی زبردست دن ہے، ہر چیز کے لیے آپ دعا مانگنے کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے بہت دعا مانگیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو، اور اگر ہمارا دل کسی نے دکھایا ہے تو معاف کر دیجئے، آج کے دن کے صدقے معاف کر دیجئے، دل بڑا کریں۔ بہت مشکل ہوتا ہے، یہ بہت ہی مشکل چیز ہے، لیکن اللہ کے قریب نزدیک ہونے کا یہی ذریعہ ہے کہ ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ اور اپنی اولاد کے لیے بہت دعا کریں کہ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک ہدایت دے، نیک توفیق دے، سچا پکا مسلمان بنائیں، سچا پکا آپ کے قریب کریے، 5 وقتہ نمازی، وقت پہ نماز ادا کرنے والا بنائیے، تجوید اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا بنائیے، ان کا نصیب بلند کریے۔ یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو صحت، تندرستی، عافیت والی زندگی دیجیے، ان کو، ان کے میاں کو، ان کے بچوں کو، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ یا اللہ ہماری پیاری پیاری بہوؤں کو، یا اللہ ان کو بھی صحت تندرستی دیجیے، ہمیں ہدایت دیجیے کہ ہم اچھی ساس بن سکیں، ان کے لیے ان کی قدر کر سکیں، وہ بھی آخر کسی کی بچیاں ہم اپنے گھر لے کے آتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دیجیے کہ ہم ان کی قدر کریں۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، 2 ہاتھ سے بجتی ہے، اگر ہم ان کو پیار دیں گے، ان کی قدر کریں گے تو وہ ہمیں بھی اتنا ہی زیادہ چاہیں گے۔ تو یا اللہ ہم سب کے لیے بہتری کے معاملے کر دیجیے۔ سب میں بڑی دعا اللہ پاک سب کو صحت کاملہ، عاجلہ، عافیت والی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ جن کو چھوٹی سی بڑی جانی انجانی بیماریاں ہیں ان سب کو دور کر کے شفا دے دیجیے۔ اللہ ہاسپٹل لے جا کے موت نہ دینا، وینٹیلیٹر پہ ڈال کے موت نہ دینا، ڈائلیسس پہ ڈال کے موت نہ دینا، کینسر کی حالت میں، کووڈ کی حالت میں جو بیماریاں ہیں اللہ ان سب سے ہمیں محفوظ رکھنا پاک پروردگار، اور ہمارے گھروں میں، ہماری اولادوں میں، سب میں آپس میں پیار، محبت، اتفاق دیجیے، سکون دے اللہ، گھروں میں سکون دیجیے۔ یا اللہ میاں بیوی جن میں محبت نہیں ہے ان میں محبتیں ڈال دیجیے، ان کے شوہروں کو نیک ہدایت دے دیجیے، نیک توفیق دے دیجیے یا اللہ کہ وہ اپنی بیویوں کی قدر کریں، ان کا احساس کریں۔ یا اللہ رزق حلال میں، کاروبار میں، کمائیوں میں سب کے برکتیں عطا فرما دیجیے۔ آج کے دن کے صدقے یا اللہ ہماری آخرت کو سنوار دینا، مولا ہماری آخرت کو سنوار دینا، ہمیں قبر کے عذاب سے، قبر کی تنگی سے، قبر کی وحشت سے، قبر کی کیڑے مکوڑوں سے بچا کے رکھنا، منکر نکیر کے سوالوں کے وقت ثابت قدمی رکھنا یا اللہ۔ یا اللہ قبر کے دبوچنے سے ہمیں بچا کے رکھنا میرے رب۔ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ نے ہی کہا ہے مجھ سے مانگو میں معاف کروں گا، مجھ پہ بس ہمارے اندر صبر نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا دیجیے، یا اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا دیجیے، ہمیں نیک ہدایت، نیک توفیق دے دیجیے یا اللہ پاک۔ یا اللہ جن کے ماں باپ، میرے ماں باپ سمیت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں میرے رب، آپ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرما دیجیے، ان کے قبروں میں نور ہی نور بھر دیجیے، ان کے قبر میں جنت الفردوس کی کھڑکی کھول دیجیے میرے رب۔ یا اللہ ہماری بھی آخرت سنوار دینا، ہمارا بھی آخری ٹھکانہ جنت البقیع اور جنت المأویٰ کرنا میرے رب۔ یا اللہ دعاؤں کو قبول و مقبول فرما دیجیے۔ آج جتنا ہو سکتا ہے میں آپ سے التجا کر رہی ہوں، جتنا آپ مانگ سکتے ہیں مانگیں، اور خاص کر عصر سے مغرب تک جانماز سے نہیں اٹھنا ہے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اس وقت پڑھیے، بازاروں کو بھول جائیں، باورچی خانوں کو بھول جائیں، یہ وقت، یہ دن واپس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو آمین، اللہم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما دے یا رب العالمین۔ آج کی بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے۔ عصر سے مغرب استغفار کریں، کلمے پڑھیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، میرے پاس لسٹ ہے، اگر ٹائم ملے گا میں آپ کو بتاؤں گی 100 دفعہ کیا کیا پڑھنا ہے۔
پہلا کلمہ 100 دفعہ، دوسرا کلمہ 100 دفعہ، تیسرا 100 دفعہ، چوتھا کلمہ 100 دفعہ پڑھنا ہے. پھر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے. میرے پاس لکھا ہوا ہے سب کچھ. یہ کافی چیزیں 100 دفعہ پڑھنی ہیں. اگر مجھے ٹائم ملے گا میں آپ لوگوں کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. عصر پہ آپ نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں اور یہ ساری تسبیح آپ 100 دفعہ پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں. اللہ ضرور قبول کرتے ہیں، وہ غفور الرحیم ہے.